میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کے بعد کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مجبور ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا ہے، کیونکہ ایمان کے سیکھنے کی محنت یہ عمومی طریقے سے چلا دی ہے، ورنہ ہر آدمی کے ذمے ہے اور ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد موت سے پہلے پہلے وہ ایمان سیکھ لے۔ ہر آدمی کے ذمے ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، اور یہ کچھ بھی کر لے دنیا میں انسان، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان کے اندر یہ محنت کرتے کرتے چاہے جہاں پہنچ جائے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں حاصل کیا اور شرک پر موت آ گئی تو اس کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں، نہ کسی ولی کی سفارش قبول ہو سکتی، نہ کسی نبی کی سفارش قبول ہو سکتی، یاد رکھنا۔ اور ہر ایک آدمی سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا عالم برزخ میں وہ ایمان کا ہوگا، اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے آنے کے مقصد کو سمجھے اور پہچانے، ضرورت کے چکر میں بعد میں پڑے، مقصد پہلے پہچانے۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ایک محنت چلا دی عمومی طریقے سے کہ لوگوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، ان کے پاس جایا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے اپنی جان مان لے کر اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے۔ لیکن ابھی اثر کے بعد ابھی صاحب پڑھ رہے تھے، تذکرے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کام میں اپنے آپ کو اصولوں کا محتاج نہ بنایا گیا، اور اصول کے سیکھنے کا محتاج نہ بنایا گیا، اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے۔ یہ بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور مولانا الیاس صاحب علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام اصولوں کے مطابق ہوگا تو جو خیر صدیوں میں آنے والی ہے وہ مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں آ جائے گی، اور اصولوں کے مطابق کام ہوا تو جو خیر آنے والی ہے مہینوں میں، صدیوں میں، وہ مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں آ جائے گی، اور اصول کے خلاف کام ہوا، اصول توڑ دیے گئے تو جو شر آنے والی ہے صدیوں میں، وہ مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں آ جائے گی۔ اس لیے جو اصول بنائے گئے ہیں اس کے مطابق کام کریں گے تو تربیت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اصول کی کوئی ضرورت نہیں، ساتھی نہ ٹوٹے، اصول چاہے بھلے ٹوٹ جائے۔ اگر اصول ہی ٹوٹ گئے تو ساتھی کو لے کر آپ کیا کرو گے؟ اپنی کوئی پارٹی بناؤ گے؟ بتاؤ، اپنی جماعت کے افراد بڑھانا ہے، اپنی تعداد دکھلانا ہے، آدمی افراد لے کر کیا کرو گے اگر اصول ٹوٹ گئے، شرائط ختم ہو گئے، تربیت نہ ہوئی؟ اصول تو بنائے گئے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو جو محنت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چلائی ایمان یقین سیکھنے کے لیے، اگر اس میں سے ایمان ہی نکال دیا گیا تو پھر اس میں بچا ہی کیا۔ اور ایمان دیکھو، ایک دعوت وہ جو ہم لوگ دے رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نظام کو چلا رہے ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اس پر تو مشرک بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن جو پیغمبر کی دعوت ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو ہے، اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ نفی سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، انکار والی بات، اور اصل چیز یہی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے توحید یہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہاں سے شروع ہوتی تھی. ہر زمانے کی نبی کی دعوت اس زمانے کی جو شکلیں ہوئی ان کے خلاف دعوت ہوئی کہ اس شکل میں تم رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے. جو سبب تم بنا رہے ہو اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ذات میں ہے. اور اللہ سے کام لینے کے لیے عمل ہے، سبب نہیں. اللہ سے کام بنانے کے لیے سبب نہیں ضرورت ہے، اللہ تو اپنی قدرت سے کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو شکل ہے اس کو ہٹا دیں کہ اس سے نہیں ہوگا، کرنے والا اللہ ہے. مثال کے طور پر ابھی کنویں کے اندر کتا گر جائے، کوئی چیز گر جائے، اور آپ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاؤ تو وہ بتا دیں گے. آپ بتاؤ کتا گر گیا مر گیا تو بتلا دیں گے بھائی اتنے ڈول پانی نکالو اس میں سے تو کنواں پاک ہو جائے گا. اور آپ آؤ، اگر انہوں نے کہا کہ 200 ڈول پانی نکالو، آپ 200 نے 400 نکال دو، کتے کو نہ نکالو تو پانی پاک ہو جائے گا. کتا نہ نکالو تو 1000 ڈول پانی نکال دو، وہ زندگی بھر نہ پاک رہے گا. ایسا ہی اس دل کے اندر سے اللہ کے غیر کو نہ نکالو اور اللہ سے ہونے کی دعوت پوری زندگی دیتے رہو تو کہاں سے اللہ آئے گا؟ اس لیے نبیوں کو یہ دعوت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو شکل تم دیکھ رہے ہو اس سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. سیدھے سیدھے اللہ سے ہونا سمجھاتے ہیں. مگر یہ بات لوگوں کو غلط گزرتی. ہاں پہلے ساتھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہم لوگ کرتے ہیں تو ایک صاحب نے کہا پھر کھانا نہ کھاؤ، ہاتھ نہ چلاؤ، منہ میں کھانا چلا جائے، پھر یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ہم نے کہا ان سے کہہ دو کہ نئی بات کو بتانا بہت پرانی بات ہے. یہ مشرکین مکہ سوال کر چکے ہیں اور اللہ قرآن میں جواب دے چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. نئی بات کا بتانا تو بتایا جائے. بات جب اللہ کے غیر کی انکار کی کری جاتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ سے ہونا بتلایا جاتا ہے. پہلے یہ تو سمجھو کس سے ہونا کہا جا رہا ہے. اللہ سے ہونا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ سے ہونا کہا جائے گا تب بھی کہا جائے گا کہ اللہ کو اس شکل کے سبب کی ضرورت ہے. آپ خود دماغ سے غور کرو. مولانا یوسف صاحب یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ دنیا میں اس سے ہدایت پھیلے گی، دنیا میں لوگوں کو تو کیسے ہو جائے گا اس سے؟ تو مولانا نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہوگا یا ہماری محنت سے ہوگا، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے گا. کہ اللہ کے لیے بھی کہا جائے گا کہ اللہ کیسے کریں گے؟ تو کہا پھر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے گا. جب اللہ سے ہونے کی بات کری جائے گی تو اس کے مقابلے میں کائنات کا جتنا نظام ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر انکار کیا جائے گا. یہی کلمہ ہے. اگر اس میں رعایت کر گئے تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ اس سے باطن ترقی کرے گا، ایمانی ترقی کرے گا. اس کلمے کے سمجھانے میں جیسے کتا کنویں میں پڑا ہوا ہے اس کے نکالنے میں رعایت کر گئے، کچھ حصہ نکالا کچھ رہ گیا، پانی پاک نہیں ہو سکتا آپ کا. تو یہ دعوت کی محنت ہے. لیکن وہ چیزیں بدل گئی. دیکھو لفظ دعوت رہ گئی لیکن دعوت کی چیز کی دی جاتی تھی وہ چیز نکل گئی. لفظ دعوت رہ گیا کہ دعوت دینی ہے، دعوت ایمان سیکھنا ہے، لیکن کون سا ایمان سیکھنا ہے؟ صحابہ کرام جھوپڑی میں رہ کر موٹا کھانا کھا کر بوریے پر بیٹھ کر کیسر و کسرا کو اپنے سامنے جھکلایا کہ نہیں جھکلایا؟ اور مولانا یوسف صاحب اللہ فرماتے تھے کہ تم لوگ روس اور امریکہ کے خلاف کمرے میں بیٹھ کر نہیں بول پاتے ہو. یہ فرماتے تھے. اور صحابہ تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کے دربار میں آ کر اس کا انکار کرتے تھے کہ تمہارے ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والا اللہ ہے. تمہیں اس میں عزت نہیں ملے گی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہاری کامیابی اس میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اس میں آئے ہیں فرماتے تو صحابہ ان کے دربار میں آ کر ان کو ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر کے اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے. آج تم روس حملے کے خلاف کمرے میں بیٹھ کر نہیں بول پاتے. تو اس زبان سے بولنا ہی یہی اصل ہے. 13 سال یہی محنت کراتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبیوں کی جو مخالفت ہوتی ہے وہ اسی میں ہوتی تھی، ورنہ کلمہ سمجھانے میں نبیوں کی مخالفت کا کیا مطلب؟ تو ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہو کہ معاملات نہیں ٹھیک ہیں، اخلاقیات گڑبڑ ہیں، مزاج خراب ہے، زمین دبا رکھی ہے، پیسہ مار رکھا ہے، پچھلی زندگی ان کی خراب تھی، اب آئے ہیں 4 دن ہو گئے ہیں سمجھانے لگے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو کہہ سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جیسا پاکیزہ انسان اس دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں جس وقت وہ ہوتے ہیں. بچپن سے وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب اللہ نے نبوت دی، پہلے دن آپ نے دعوت پیش کی ہے مشرکین مکہ کے سامنے. تو پہلے دعوت نہیں پیش کی، پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے بارے میں سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں. تو ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، فوراً مخالفت کرنے لگے. آپ اندازہ لگاؤ. مخالفت اس لیے ہوتی تھی کہ جو شکل ہے وہ شکل کا انکار کرو، اس شکل سے نہیں ہوگا، اللہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے، اس سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے. اب اس سے منع کیا جائے گا کہ صاحب اس سے نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے. اور جب صحابہ کا یقین بن گیا ہے کر کے تب دکھلایا، یہ بھی سمجھو پہلے. جب یہ 100% یقین بن گیا کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے تب دکھلا دیا کر کے. جب تک یہ یقین نہیں بنے گا تب تک دکھلایا نہیں کر کے. یہ بھی سمجھو. حالات تو بہت رہے. جب پورا یقین بن گیا نہیں اللہ ہی کریں گے اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا اللہ نے؟ نماز پر جو آتے تھے پورے کر کے دکھلائے کہ نہیں دکھلائے؟ جس عمل پر جو آتے تھے دکھلائے کہ نہیں دکھلائے؟ اور آج نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمل میں کوئی خرابی نہیں، عمل پر وعدے جو تھے بلکہ اس سے زیادہ پورے ہوں گے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے 50 گنا زیادہ مدد، 10 گنا زیادہ مدد اور 50 گنا اجر. یہ حدیث میں ہے. مثال کے طور ابھی آپ کے گھر میں لائٹ خراب ہے اور آپ سمجھے کہ بلب خراب ہے، اس لیے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، اس کو فرمایا مولانا الیاس صاحب نے، سنا مولانا علی صاحب نے، خود اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے مولانا علی صاحب نے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو مولانا علی صاحب جیسے شخص لکھتی نہیں. انہوں نے لکھا ہے دینی دعوت میں کہ غلط فہمی سے مسلمانوں نے سمجھ لیا ایمان ہمارے اندر، اس لیے اس کے بعد کی چیزوں میں لگے ہیں. تو آپ خراب ہے لائٹ اور آپ سمجھے کہ بلب خراب ہے، دکان پر گئے، دکاندار سے کیا کہ بھیا 100 کے بلب دے دو، اس نے دیا، چیک کر کے دکھلایا جل رہا ہے، اور آپ نے گھر پہ لا کر لگایا نہیں جل رہا ہے. پھر آپ گئے بھیا کیسا بلب دیا، جل ہی نہیں رہا. تو پھر اس نے اپنے یہاں لگایا، کہا دیکھو جل رہا ہے کہ نہیں. تو کہا آپ کی جل رہا ہے، ہمارا نہیں جل رہا. تو کہا ہم کیا کریں، آپ اپنے گھر کی لائٹ صحیح کراؤ. لائٹ خراب ہے، بلب ہمارا صحیح ہے، بلب نہیں خراب ہے. ہاں تو کہے گا بھیا اب آپ کی مرضی کے اوپر، چاہے تو اپنے پیسے لے لو اور چاہے آپ کی مرضی کے اوپر، لیکن بلب ہمارا صحیح، پہلے بھی جلا کے دکھلایا تھا اور اب بھی جل رہا ہے. آپ کے گھر میں نہیں جل رہا ہے، اس کا مطلب آپ کی لائٹ خراب ہے، لائٹ صحیح کرو پہلے. تو اتنی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لائن مین کو بلا لے، مستری کو بلا لے، 10-20 روپے دے دے، جو جہاں سے فالٹ وہ دور کر دے، بلب اور پنکھے سب چیزیں جلنے لگیں گی. ایسے ہی صحابہ کرام کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ سارے وعدے پورے ہوئے کہ نہیں پورے ہوئے، اور آگے پورے ہوں گے کہ نہیں پورے ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جو اس زمانے کا، آج تو کچھ نہیں، اس زمانے کا جو باطل ہوگا نا، جو دجال آئے گا، اس کے بعد تو وہ سب سے بڑا سبب کا باپ ہوگا. وہ چیزیں لے کر آئے گا کہ آپ اپنے کسی چیز سے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر پاؤ گے. اور سب سے بڑا امتحان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا امتحان ہوگا امت کا. اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گی جب وہ آئے گا. تو اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو کلمہ نماز کی طاقت کو لے کر آئیں گے، اس ایمان کی طاقت سے ساری دنیا کی باتوں کو ختم کریں گے نہیں کریں گے. اور پھر ساری دنیا میں اسلامی لاگو ہوگا، دوسرا مذہب نہیں ہوگا، پھر امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا. تو جب پہلے ہو چکا ہے، بعد میں ہونے والا، تو اب کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے رابطے تعلق میں وہ کمی ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے. ورنہ عمل پر اللہ کے وعدے کا پورا ہونا ضروری ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر محنت کر رہے ہیں اور پچھلے نبیوں کے واقعات بھی بتلا رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی بتلا رہے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات بھی بتلا رہے ہیں کہ کن کن اعمال پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدے پورے کیے ہیں، اور کون کون بدعملی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ان کے اوپر. لیکن پھر بھی یہ نہ عمل بتلا رہے ہیں، نہ کسی چیز سے روک رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ جو ایمان اللہ تعالیٰ کے چاہیے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ لینے کے ابھی اس ایمان تک نہیں پہنچے، اس لیے عمل نہیں دے رہے ہیں. اور جب وہ ایمان بن گیا تو عمل دیے، سارے وعدے عمل کے ساتھ پورے ہوئے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غالب کیا ہے. اس لیے اصل چیز یہی ہے، جیسے اللہ ویسے سمجھانا، اور اللہ کا جتنا غیر ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرنا. کسی شکل سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. لیکن جو اصل چیز تھی وہ ہٹ گئی، اور جو دعوت، صرف دعوت کے لفظ رہ گئے. جیسے مثال کے طور پر پہلے زمانے کے حکیم لوگوں کے یہاں جب ہوتا تھا، آج کے یہاں تو ڈائگنوسٹک سینٹر بن گئے، وہاں سب جانچیں ہوتی ہیں. پہلے زمانے کے حکیم لوگ خود نبض دیکھتے تھے، خود ساری چیزیں انسان کی چیک کرتے تھے، آنکھیں دیکھتے تھے، قارورہ پیشاب دیکھتے تھے. تو جس شیشی میں اس زمانے میں پیشاب لے جایا جاتا تھا، اس شیشے کو کہتے تھے قارورہ، اور پیشاب کو تو کہتے ہیں بول، عربی میں بول، اور پیخانے کو براز کہتے ہیں، بول براز. لیکن جس شیشی میں پیشاب لے جایا جاتا تھا اس کو کہتے تھے قارورہ،
تو یہ کہتے تھے قارورہ لے کر آنا. کیا مطلب؟ پیشاب لے کر آنا قارورہ کی شیشی میں. تو دھیرے دھیرے وہ لفظ پیشاب والا تو ہٹ گیا، پھر یہ آخر میں یہ رہ گیا کہ قارورہ شیشے میں لے کر جاؤ. پیشاب کو قارورہ کہنے لگے، حالانکہ قارورہ اس شیشی کا نام ہے جس میں پیشاب دے جایا جاتا تھا. تو اسی طریقے جو مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب دعوت دیتے تھے، ایمان سمجھاتے تھے، اس ایمان سے مجمع کو اپنے اندر شرک نظر آتا تھا. ایک بہت بڑے شخصیت مولانا الیاس صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. وہ بھی ایک کام کر رہے تھے، مولانا الیاس صاحب نے بھی ایک کام شروع کیا تھا. ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا کام ترقی کیوں کر رہا ہے. مسافہ ملائے مولانا الیاس صاحب نے 1.5 گھنٹہ ایمان سمجھائے اور بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد میں مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا، مولانا یوسف امیر بنے ہیں. وہ پھر مدینہ گئے، مولانا یوسف صاحب اس سال حج کرنے گئے تھے. مدینہ پاک کی مسجد مولانا یوسف صاحب کا بیان ہو رہا تھا، 2.5 گھنٹے بیان مولانا یوسف صاحب کا سنا. جب سننے کے بعد ان سے ملے، کہا کہ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہندوستان سے. کہا ہندوستان تو بہت بڑا ہے. ہندوستان میں کہاں سے؟ کہا دلی سے. کہا دلی بہت بڑا. دلی میں کہاں سے؟ کہا نظام الدین سے. کہا نظام الدین میں بہت بڑا ہے. کیا نظام الدین میں کہاں سے آئے ہو؟ تب بتایا کہ ہم مولانا الیاس صاحب کے لڑکے ہیں. تب انہوں نے کہا کہ بس پورا کلمہ ہم نے سن لیا، سمجھ میں آ گیا ہے، باپ بیٹے دونوں سے انشاءاللہ یہی جماعت حق پر رہے گی، جملہ انہوں نے کہا. تو جو ایمان مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب سمجھاتے تھے، اس ایمان کی باتوں کو سننے کے بعد مجمع کو اپنے اندر شرک نظر آتا تھا. اور پھر مجمع ایمان کے سیکھنے پر نکلتا تھا، ایمان کے سیکھنے کو عنوان پر نکالتے تھے. اور آپ دیکھو جماعتوں سے واپسی آنے والوں کے بعد یہی پوچھتے تھے، ایک چلہ لگا لیا ہے، پیسے کتنے بچے؟ فرماتے تھے پیسے ختم ہو گئے. کہتے تھے ابھی تو لگایا تھا جیب پر، اب لگاؤ غیب پر ایک چلہ اور لگاؤ. کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں شکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا یقین نکل جاوے کہ پرورش ہماری اس نظام سے نہیں ہو رہی، اللہ کے نظام سے ہو رہی. اور سب سے بڑا یہ امتحان ہے ہر ایک انسان کا، پرورش کا. اور یہی سوال ہمیں برزخ میں ہوگا. اس میں سب پھنس جاتے ہیں آگے. ساری چیز کا تو انکار کر دے گا آدمی، پتھر کا، پہاڑ کا، جبرائیل کا، سب چیز کا. لیکن جب آئے گا اپنی پرورش کا تو یہاں پہ پھنس جائے گا. کیا اللہ دکان کے بغیر پرورش کیسے کر دیں گے؟ اگر دکان ختم ہو گئی تو کیا جو فرشتہ روزی لے کر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا؟ غور کرو. دکان میں اگر آگ لگ گئی تو فرشتہ بھی جل گیا کیا جو روزی لے کر آ رہا تھا؟ اگر مال میں چوری ہو گئی تو کیا فرشتہ کی بھی چوری ہو گئی؟ بھائی جو فرشتہ اللہ کے خزانے سے روزی لے کر آیا ہے، جس کے بعد اللہ بھیجیں گے اسی کے بعد تو جائے گا. اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس بات پر یقین ہے تو اس نظام کا انکار کرو کہ اس سے نہیں ہوتا، اللہ کے نظام سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کا اسی وقت لکھ دیا تھا کہ اس کی روزی کتنی رہے گی، کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کتنی روزی کھانا ہے. وہ اللہ کا نظام ہے، روزی اللہ کے نظام سے آ رہی ہے. ہاں ہم جو شکل بنا لیتے ہیں اس شکل کا یقین دل میں آ جاتا ہے، بس یہ ہے. جو شکل ہم بنا لیتے ہیں اس اللہ کے کرنے میں اس یقین کو شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ تو کرتے ہیں مگر دکان کے بغیر کیسے کر دیں گے، اللہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بغیر کیسے کر دیں گے. کیونکہ جو شکل ہم نے بنائی اس شکل سے ہوتا نظر آ رہا ہے، لہذا اللہ کے کرنے میں اس شکل کا بھی یقین آ گیا ساتھ میں. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے آنکھ جو دیکھ رہی ہے اگر اسی پر یقین کر لیا تو غلط ہے، کیونکہ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے. آنکھ جس شکل سے ہونا دیکھ رہی ہے، بھائی جس دکان سے آج ہم کو نظر آ رہا ہے یہ 100 سال پہلے دکان تھی اور 100 سال بعد رہے گی. کہاں تھی؟ 100 سال پہلے مٹی میں تھی اور 100 سال بعد مٹی میں مل جائے گی. تو جو شکل پہلے مٹی کی تھی اور بعد مٹی ہو جائے گی، ایک شکل اب بن گئی، اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر غور کرو تو ہمیشہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ آپ غور کرو، ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. لہذا جو ہمیشہ سے ہے جو ذات اور ہمیشہ رہے گی اسی سے ہو رہا ہے. آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمارے جیسا مٹی کا انسان ملک چلا رہا ہے تو اس کے نظام چلانے سے سب خرابی آ رہی ہے یا اچھائی آ رہی ہے. تو آج آپ کو نظر آ رہا ہے 100 سال پہلے یہ وزیر اعظم تھے اور 100 سال بعد میں رہیں گے. تو جو وزیر اعظم 100 سال پہلے نہیں تھے، مٹی تھے، منی کے قطرے سے بنا کر اللہ نے اتنا بڑا انسان بنایا ہے، 100 سال بعد ہی مٹی مل جائے گا ان کا جسم. تو آپ بتاؤ بیچ میں ایک شکل اللہ نے ٹھہرا دی ہے، بنا دی ہے، اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنے والا تو اللہ ہے. اگر اس پر یقین کر لیا کہ اس سے ہو رہا ہے تو یہ غلط یقین آپ کے اندر بن گیا. جو پیڑ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پھل دے رہا ہے، یہ 100 سال پہلے یہاں آم کا پیڑ تھا یا باغ تھی اور 100-200 سال کے بعد یہ باغ رہے گی. تو جو باغ جو پیڑ 100 سال پہلے نہیں تھا 100 سال بعد نہیں رہے گا.
تو ایک شکل اللہ نے بنائی ہے، تو اب اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس باغ کی یقین بنا لیا تو اللہ کے کرنے میں شریک کر لیا، اللہ تو کرتے ہیں مگر پیڑ اور باغ کے بغیر کیسے کریں گے؟ حالانکہ یہ قرآن حدیث بتلا رہے ہیں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں اللہ کے خزانے سے آ رہی ہیں، فرشتے لا رہے ہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ جب وہ باغ ختم ہو گئی تو اللہ کے یہاں سے آنے کا نظام بھی ختم ہو گیا، اور جب باغ نہیں تھے تو اللہ کا خزانہ نہیں تھا۔ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا وہی اللہ اس نظام کو چلا بھی رہا ہے، کوئی نہیں چلا سکتا ہے، دکھلائی دے رہا ہے آپ کو۔ اور جس اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے تقدیری نظام میں، وہ اپنے نظام کا پابند نہیں ہے، تو ہمارے نظام کا کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے اپنے بنائے ہوئے نظام ہم حفاظت کے، پرورش کی اور چیزوں کے پیش کریں تو اللہ اس کا پابند ہو جائے گا۔ جو اللہ اپنے نظام کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو آگ کو پاک بنا دے، اور جو چاہے سمندر میں راستے نکال دے اور راستے میں ڈبو دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا کہ نہیں کیا؟ اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے 3 آدمی جب چلے گئے تھے کہ ہم پہاڑ پر چلے آئیں گے، اور ایک غار میں ٹھہرے، اللہ نے اتنا پیشاب جاری کیا کہ اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ تو جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی کی مرضی چلے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں اپنی دکان، اپنے گھر کے مالک ہے کہ نہیں مالک؟ جو جس آدمی کی دکان ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ اپنی دکان میں جو چاہتا ہے سامان لا کر رکھتا کہ نہیں رکھتا، کہ دوسرا لا کر رکھ دے گا؟ وہ رائے دے کہ صاحب اس میں جو ہے آپ پرچون کی دکان میں کپڑا رکھو، پرچون کی دکان میں آپ جو ہے دوسری لوہے کا سامان کا بہت نفع مان لے گا۔ آپ سے کیا مطلب؟ ہم مالک ہیں، ہم چاہیں جو سامان رکھیں۔ آپ کے گھر میں دوسرا آدمی آ کر محلے والا کہے کہ آج 4 مچھلی پکاؤ، اور اپنے لڑکے کو یہ لال کپڑا پہنا ہو، مان لو گے آپ؟ تو کہے ہم مالک ہیں، ہمارا لڑکا، ہم چاہے تو کچھ کریں، آپ سے کیا مطلب؟ وہ کہے کہ اس لڑکے کو گھر سے نکال دو، محلے کا فلاں لڑکا اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، آپ مان لو گے؟ تو جب اپنے گھر کے اندر آپ دوسرے کی نہیں مانتے ہو، اپنی چلاتے ہو، تو جس اللہ نے اس کائنات کو نظام بنایا وہ اللہ آپ کے مانے گا کہ اپنی چلائے گا؟ آپ کے نظام کا پابند ہو رہا کہ یہ نظام حفاظت اگر ہم نے کوئی بنا لیا تو اس پر اس کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ شفا کا نظام جو ہم نے بنا اس پر شفا دے گا وہ نہیں۔ اس اللہ نے جو شریعت و دین دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اگر اس عمل کو اللہ کے پیش کریں گے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو کر وہ ہمارے کام بنا دے گا۔ کیونکہ عمل جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، نماز اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور جب اللہ تک نماز پہنچ گئی سفارش کر رہی ہے تو جو عمل کریں گے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ سے جو کہیں گے وہ کر دیں گے۔ مگر اتنی بات سمجھ میں کہاں آ رہی ہے؟ اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، حدیث میں بھی دین یسر، دین آسان ہے۔ ایمان کا سیکھنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں سارا کام ظاہر کے خلاف ہے، اور سمجھ کے خلاف ہے، اور عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے ایمان کے جو معنی بتائیں علماء نے کہ کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا بغیر اپنے مشاہدے تجربے کے، اس کا نام ایمان ہے۔ ہاں، اس میں کوئی اپنا دماغ نہ لگاؤ، اپنا تجربہ نہ لگاؤ، اپنا مشاہدہ نہیں چلے، آپ کا مشاہدہ نہیں چلے گا۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خبروں کو محض نبی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں، جو بتلا رہے ہیں، وہ آپ کے نظام کے خلاف ہے، لیکن اس پر یقین کر لینا اس کا نام ایمان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا، معاملہ طے ہو گیا تو آپ پیسے لینے گھر چلے گئے، اور کوئی دوسرا آدمی آ گیا، وہ زیادہ پیسے دینے لگا، اس سے اس نے معاملہ طے کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے لے کر آئے، اس نے کہا ہم نے آپ سے آپ بیچا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیچا ہے، تبھی تو ہم پیسے لینے گئے تھے۔ تو اس دیہاتی آدمی نے کہا گواہ لاؤ۔ ادھر سے ایک صحابی آ رہے تھے، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے تو صحابی آئے اور پوری بات سننے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ان سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہم نے آپ کو پر یقین کیا بغیر دیکھے، جنت، دوزخ، آخرت، پلسرات، فرشتے، غیبی نظام، اللہ، ساری چیزوں پر ہم نے آپ کے اعتماد پر، آپ کی بات ماننے پر یقین کیا ہے۔ جب ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی چیزوں میں نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو ایک گھوڑے کے معاملے میں آپ کیسے جھوٹ بول دیں گے؟ مان لیں۔ اللہ کے نبی پر میں آج سے تمہاری گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جائے گی۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔
جو ہمارا تجربہ بتلا رہا ہے اس پر یقین کر لیں نہ مانے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلو. ہاں، جو اللہ کے نبی تعالیٰ نے وہ بھی کرو، جو نظام وہ بھی کرو، دوا بھی کرو، دعا بھی کرو، دونوں کام کرو ساتھ میں کرو. تو ساتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو اگر دلی جانا ہے تو وہاں بس بھی آتی ہے، ٹرین بھی آتی ہے، ہوائی جہاز بھی آتا ہے، تو تینوں ٹکٹ آپ ساتھ میں لے لو گے ایک ہی تاریخ کی. ہوائی جہاز کا بھی لو گے، بس کا بھی لو گے، ٹرین کا بھی لو گے، پہنچ جاؤ گے. بھائی ایک ہی چیز سے جاؤ گے، دو چیز آپ کی بیکار چلے گے کہ نہیں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاہ مرچ، کالی مرچ کھائی جاتی تھی، اور اس زمانے میں لال مرچا کھایا جا رہا ہے. اشوک کمپنی کا مرچ آ رہا ہے، گولڈی کمپنی کا آ رہا ہے. آپ سالن پکاؤ، 1 کلو گوشت میں جتنا مرچا پڑنا چاہیے چاروں چیزیں اپنی ڈالو گے آپ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہیں اس کے مقابلے میں جو سبب ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، تب عمل سے کام بنے گا. ملا کر نہیں کام چلے گا یہاں، کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہو. اس لیے کہ یقین چیزوں کا لیا ہو پہلے سے، اس لیے پہلے محنت ہے ایمان کی، اس لیے پہلے یقین کی محنت ہے کہ جتنی شکلیں ہیں ان ساری چیزوں کے یقین دل سے نکل جاوے اور ایک اللہ کے ذات سے ہونے کے یقین آ جاوے. اب جو اللہ رسول بتلا رہے ہیں اس سے نفع لینے کے لیے آپ کو عمل دیے گئے، اب لو فائدہ ہوگا، کام بنے گا. اور اگر مسلمان اس پر آ جاوے نا تو ساری دنیا کے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. آج مسلمان ہی کے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلام سے کیسے ہو جاوے گا جب تک نظام نہ ہو ہمارے پاس، مان لو. تو یہ مالدار حکومتوں کو للچائی بھی نکالتے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ان کا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اور صحابہ اس لیے ان کے پاس جاتے تھے کہ یہ گمراہی کے اندر ہیں، مال کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر ایمان مل گیا، ان کو کلمہ مل گیا تو یہ اس میں رہ کر اللہ کو پہچان لیں گے، آخرت کے پکڑ سے بچ جائیں گے. اس لیے صحابہ پہلے کہتے تھے کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہارے چیزوں کی ضرورت نہیں، جو کلمہ لے کر آئے اس کو قبول کر لو، بس تمہارا مال تمہاری چیزیں تم کو مبارک ہو. ہاں رہو. تو یہ ایک محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے، یقینوں کو بدلنے کے لیے. اگر اس ایمان یقین کے اوپر نہ آئے تو یاد رکھنا دنیا والے تو ایک تجربے سے گزرے ہیں، مسلمان 2 تجربے سے گزرے گا، عمل کے تجربے سے بھی اور صبر کے تجربے سے بھی، نہیں ڈبل تجربے سے گزرے گا. اللہ سے بدگمان ہو جائے گا اور دین سے مایوس ہو جائے گا کہ دین سے کیسے کام بنے گا، مایوس ہو جائے گا. اللہ سے بدگمان ہو گیا، اللہ اسے کیسے کر دیں گے. اور اگر یقین سیکھ لیا، ایمان سیکھ لیا تو ساری چیزوں سے مایوس اور نا امید ہو گئے، اللہ سے امید لگ گئی، اللہ پر پورا بھروسہ، اللہ پر پورا اعتماد اور امید عمل سے. یہ سبب ہر جگہ آپ نہیں لے جا سکتے ہو اور عمل ہر جگہ کر لو گے. اللہ کو ہر جگہ پکارو، ہر جگہ کام آئے گا. آپ کا دوست جو آپ کے لیے جان دینے سے یار ہر جگہ تھوڑے کام آئے گا، جنگل میں وہاں دوست کہاں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. اور دنیا کے اندر جو آپ کے ظاہری اسباب ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں جا سکتے ہیں. اگر آپ بمبئی جانا چاہو تو آپ کے پاس 10 منزل کا مکان بنا ہوا ہے اور 10 مکان آپ کے پاس ہے، 10 لے جاؤ گے. آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا لے کر چلے جاؤ گے. 10 بیگھہ کی آپ کے باغ ہے لے کر چلے جاؤ گے. جو آپ کے گھر کے اندر جو راحت آرام کے نقشے بنے ہیں ان کو لے کر چلے جاؤ گے. کچھ چیزیں لے کر آ جاؤ گے، روپیہ پیسہ. آپ چاہے اتنے بڑے اپنے علاقے کے شہر ہو، چاہے 50 گھر ہوں، لیکن وہاں جا کر آپ کمرہ خریدے ہوئے ہوٹل میں رکو گے یا کوئی رشتے دار ہوگا تو 4 دن ٹھہرا دے گا. تو جو چیزیں آپ کے یہاں ہیں یہی دنیا میں، ہندوستان میں، اس ملک میں دوسرے شہر میں جاؤ نہیں لے جا سکتے ہو، تو بتاؤ عالم آخرت میں یہاں کی چیزیں کیسے جا سکتی ہیں. اور اگر آپ دوسرے ملک میں جانا چاہو ابھی تو اور چیزیں بھی جائیں گی، یہاں کا پیسہ بھی نہیں جائے گا، آپ کو وہاں کی کرنسی پہلے لینی پڑے گی یا وہاں جا کر تبادلہ کرو. لیکن عمل جو ہے وہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گا، آپ چاہے جہاں ہو. وہ کیفیت پیدا کر لو بس خالی. جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس میں اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام لے کر آپ پکارو گے، چاہے جہاں اللہ مدد کرے گا. لیکن وہ جو کیفیت وہ مطلوب ہے، کیفیت مطلوب ہے. ایک آدمی یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن سارے نظام پر یقین جمع ہے. جیب میں پیسہ اس پر بھی یقین ہے، بینک میں پیسہ اس پر بھی یقین ہے، 10 بیگھہ روڈ پہ زمین ہے اس پر بھی یقین ہے، اور اماں کے پاس 2 کلو سونا ہے، 5 کلو چاندی ہے اس پر بھی یقین جمع ہے. سسرال میں کوئی نہیں، بیوی اس کی اکیلی، وہاں سے بھی امید لگائے، اپنے کارخانے سے بھی امید لگائے اور کہہ رہا کہ اللہ کرنے والے ہیں. لیکن دل میں امیدیں کتنی ہیں. اور ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو، کشتی اس کو ڈوب رہی ہو، وہاں بھی کہے گا اللہ کرنے والے ہیں، اللہ بچانے والے ہیں. لفظ تو ایک ہی ہے لیکن کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے. یہاں جو کہہ رہا ہے تو سب امیدیں دل میں لیے ہے، اور وہاں جو کہہ رہا ہے سب سے مایوس ہے کہ اب باہری کوئی نظام ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر ہو بھی تب بھی نہیں اسے ہو سکتا ہے.
اگر دور سے بھی سمندر میں آپ ڈوبے کنارے کوئی نظام نظر بھی آ جائے، ہمارا بھائی کھڑا ہے، لڑکا کھڑا ہے، سیڑھی لیے کھڑا ہے، رسی لیے کھڑا ہے، کوئی سامان لیے کھڑا ہے، تو وہ یہاں سے مدد کر بھی نہیں سکتا، وہ سب سے نا امید ہو کر اللہ کو پکار رہا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ لفظ ایک ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، لفظ وہی یہاں بھی کہہ رہا اللہ کرنے والا ہے، لیکن یہ پہلے سارا نظام بنا لے گا پھر کہے گا اللہ کرنے والا ہے، پہلے سارا نظام پھر کہے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کیفیت مقصود ہے، اگر یہ کیفیت دل کے بن جاوے نا، جہاں بھی کہہ دو کہ اللہ کا منا دیں گے، وہاں چاہے جنگل میں ہو، چاہے روپے پیسے کے سونے کے ڈھیر میں بیٹھے ہو۔ صحابہ نے ایک کیفیت حاصل کی تھی، اگر سونے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر کہہ دیتے تھے نا تو محل کے اندر دراریں پڑ جاتی تھی۔ اسرا کے دربار میں آ کر کہہ دیتے تھے، اللہ کا نام لے لیتے تھے، اللہ کی توحید سمجھاتے تھے، تو ان کے اوپر رعب پڑ جاتا تھا، ان کے دلوں کے اندر رعب پڑ جاتا تھا، ان کی باتوں کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ کہتے تھے کہ جو وہاں نقشہ بنا ہوا تھا اس کا کوئی تاثر ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ مٹی ہے، یہ بت ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں امیدیں لگا کر کہہ رہے ہیں سب سے، اس لیے اس امید پہ پانی پھیرنے کے لیے زبان سے انکار کرنا پڑے گا، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جس دن یہ کیفیت بن جائے گی نا، جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ اللہ والے بزرگان دین کے آپ دیکھو، وہ کیفیت مقصود، وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتے تھے، جو اللہ سے کہتے تھے کام ہو جاتا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے پہاڑ پر کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اگر زبان سے کہتے تو پہاڑ ہلنے لگے، تو پہاڑ ہلنے لگے تھا، اسی وقت ہلنے لگا تھا۔ اپنے اوپر محنت کر کے وہ چیز بناتے تھے، اس لیے اپنی ذات سامنے رکھ کر اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری تربیت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی۔ اس لیے مولانا الیاس میں فرماتے تھے کہ ہمارے دو دن برابر نہ ہونا، یہ ترقی ہونا چاہیے، ایک نماز سے دوسری نماز میں ترقی ہونا چاہیے فرماتے تھے۔ اب بتاؤ، جب ایک نماز سے دوسری نماز میں ترقی ہونا چاہیے تو 40 دن میں کتنی ہونا چاہیے، 4 مہینے میں کتنی ہونا چاہیے، اندازہ لگا لو۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے لڑکے کو کہیں نوکری لگوا دی کام پر، اور اس نے کہا 1000 روپے ہم روزانہ دیں گے، اور 4 مہینے اس نے کام کیا، گھر میں ایک پیسہ نہیں دیا، آپ نے کہا کہ بھیا پیسہ لاؤ، 4 مہینے سے کام کر رہے ہو، 1000 روپے روز کما رہے ہو، کہاں رکھ رہے ہو؟ تو کہے گا پیسے نہیں دیا۔ آپ وہاں جاؤ کہ بھیا 4 مہینے سے ہمارا لڑکا کام کر رہا ہے، ایک پیسہ نہیں دیا، کھانا گھر میں کھا رہا ہے، تو کہے گا لڑکے سے پوچھو کام کیا اس نے؟ یہ تو آتا تھا 8 بجے بلاتے تھے تو 12 بجے آتا تھا، پھر موبائل دیکھتا رہتا تھا، مسالہ کھاتا رہتا تھا، باتیں کرتا رہتا، چلا جاتا تھا۔ ہاں کھانا کھلا دیتے تھے، خرچے پانی پیسے ہم نے دے دیے۔ جب اس نے کام نہیں کیا، ہمارے ٹائم پر آیا نہیں ہے، اصولوں کی پابندی نہیں ہے، تو پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو ایسے سمجھ لو، جب اصولوں کی پابندی کے ساتھ کام ہوگا تو تربیت بھی ہوگی، ترقی ہوگی۔ ایک نماز سے دوسری نماز میں ترقی ہونا چاہیے، تو آپ بتاؤ 4 مہینے 120 دن ہو گئے، کہاں پہنچنا چاہیے؟ کہاں پہنچنا چاہیے؟ وہ جماعتیں واپس آتی تھی تو مولانا الیاس صاحب مولانا صاحب اندازہ لگاتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا کیفیت بنی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت دن چاہ رہا ہے کہ اب گھر میں چلے جائیں، تو فرماتے تھے کہ دنیا کی جس کی چاہت ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی چاہت ختم نہیں ہوئی، لہٰذا چلاؤ لگاؤ۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دل چاہتا ہے تبلیغ میں زندگی لگاتے، تو فرماتے تھے کہ آپ گھر چلے جاؤ، جو ایمان یقین سیکھا اس میں کمی آئے گی پھر واپس چلے آنا۔ بڑے صحیح صاحب بھوپالی مشورے کے لیے آئے تھے، 3 دن کا مشورہ تھا، اس میں آئے تھے۔ مولانا نے جماعت دیتے کہ یہ چلے جماعت لے کر چلے جاؤ، تو انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، حضرت کی بات مان لیتے ہیں، ایک چلہ لگا لیتے ہیں، چلے جماعت لے کر چلے گئے، واپس آئے دوسری جماعت پکڑا دی، تو انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، حضرت کی ایک بات نے وہ مان لیا، دوسرا چلہ بھی لگا دیا، پھر تیسری چلے میں پھر جو ہے حضرت نے جماعت روان دے دی، پھر 3 چلہ لگانے کے بعد جب آئے تو کہا حضرت گھر میں سے خط آیا تھا کہ اب جو ہے کوئی ادھار مانگے پیسہ بھی نہیں دے رہا اور سامان بھی نہیں دے رہا ہے، تو کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا خیال وہاں کیوں گیا کہ جب 7 چلے لگوا دیے تب یہ سوچا کہ آپ گھر نہیں جائیں گے، اب چاہے تو کچھ اللہ کے راستے میں رہیں گے، تب مولانا صاحب نے کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ، اب جاؤ گھر۔ تو اگر ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہم کام کریں گے جو بڑوں نے طے کیے ہیں، تو 4 مہینے میں 40 دن میں ہم کہاں پہنچ جائیں گے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیا نماز میں کیا دھیان ہونا چاہیے، کہاں کیفیت پہنچنا چاہیے؟ جب ایمان بنے گا اور عمل آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں اللہ کا دھیان بھی آئے گا، لیکن نماز میں دھیان اللہ دیں گے، ہم نہیں لے سکتے۔ اگر صحیح رخ پر محنت کریں گے تو نماز میں بھی دھیان ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ والے بزرگان دین جو محنت کر لیتے تھے اپنے اوپر، ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی تھی، مطلب انسان تک پہنچ جاتے تھے، ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہوتا تھا۔ آج ہمارے نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، کیونکہ دھیان تو اللہ دیں گے، اور محنت کریں گے تو اللہ دیں گے۔ محنت یہی گھر میں لا الہ الا اللہ سمجھا رہے ہوں گے، اللہ دھیان دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی لگ جائے
اور بات چیت طے ہو جائے. لڑکی نہیں دیکھیں گے, لڑکا کہیں ہم لڑکی کو دیکھیں گے, تو لڑکی والے یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا لڑکے سے دوسری لڑکی سے تعلقات ہے, ان سے باتیں کرتا ہے فون پہ, ہم کو پتہ چلا ہے. جب تک وہاں سے وہ تعلقات ختم نہیں کریں گے اس وقت تک لڑکی کو اپنی دکھائیں گے نہیں. پہلے اس سے کہو اس سے تعلقات ختم کریں, اور وہ کہے کہ نہیں ہم وہاں تعلقات نہیں ختم کریں گے, تو لڑکی والے کہیں گے ہم نہیں لڑکی دیں گے. ایسے اللہ کا بھی معاملہ ہے. اس دل میں اللہ کے غیر سے ہونے کی امید ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا دھیان نہیں دیں گے. جب کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ چیزیں نکل جائیں گی, اللہ کے غیر کی امیدیں ختم ہو جائیں گی, اللہ اپنا دھیان نماز میں دیں گے, ہر عمل میں دھیان آئے گا. صحابہ کو یہ کیفیت ہوتی ہے, فرماتے تھے ہم کو تو باہر بھی اللہ کا خیال لیتا ہے, باہر بھی اللہ کا, تم نماز کے اندر کہتے ہو, نماز کے باہر ہمیں اللہ نہیں بولتے. آج ہماری نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آ رہا کیونکہ وہ محنت ہی نہیں. اس لیے یہ جو کام چلایا مولانا نیاز صاحب نے, اس میں پورے تدبیر پوری طرف کی ساری چیزیں ہیں, اسی لیے پورے 6 نمبر ہیں. آپ دیکھو 6 نمبر میں پورا دین ہے, مگر ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین ہے نہیں. دیکھو سمجھے نہیں بات نا, تو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں. تو آپ جب پورا دین نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہو نبی والا کام ہے, کہ نبی کی دعوت ناقص ہوتی تھی. جب آپ کی دعوت ہی ناقص ہے تو نبی والا کام کہاں ہو سکتا ہے. اسی لیے 6 نمبر پورے ہیں. ایمان ہے, نماز ہے, علم ہے, اور ذکر ہے. ذکر کہتے ہی اللہ کے دھیان کو ہے, ذکر اللہ کا دھیان لانے ہی کے لیے ہے. مگر جس وقت اللہ کا ذکر کہہ رہے ہیں جب اسی وقت اللہ کا دھیان نہیں, بعد میں دھیان آ جائے گا. اللہ کا نام لے رہے ہو, اللہ کا دھیان نہیں ہے, تو بعد میں کہاں سے آ جائے گا. اب اندازہ لگاؤ, جب اللہ کا نام لے رہے ہیں اس وقت دھیان نہیں, تو بعد میں کہاں سے آ جائے گا. کوئی آدمی کوئی چیز کسی کو دکھلا رہا, سعودیہ سے کوئی چیز لایا دکھلا رہا ہے کہ دیکھو جو وہاں کی کھجور ہے, اور جس وقت اس نے کھولی اپنی اس میں رکھے ہے کسی چیز میں, اس وقت آپ موبائل دیکھنے لگے, دوسری طرف دھیان لگے, اس نے بند کر لیا. تو آپ دکھلائیں کا جب کھولا تو آپ دھیان دوسری طرف کر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو جس وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں اس وقت اللہ کا دھیان نہیں, تو بعد میں دھیان کہاں سے آ جائے گا. جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس کا دھیان رہے گا. اس لیے 6 نمبر جو ہیں اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے, اور ساری چیزیں آئیں گی, لیکن پہلا نمبر اصل ہے. اگر یہ 5 نمبر بھی ہمارے اندر آ گیا اور پہلا نہ آیا تو یاد رکھو جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. اور پہلا آ گیا, ایمان آ گیا, ان چیزوں میں کمی ہوتا ہے, اللہ اس کو معاف بھی کر دے, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے آؤ گے, ایک شرط ہے کہ ہماری ربوبیت میں ہماری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, ہم سب کو معاف کر دیں گے, ہم سب کو پوچھنے والا نہیں. اور ہوں گے حساب کتاب ہوگا, کوئی آدمی پورا اتر نہیں سکتا ہے. اعمال میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کے لیے وہی شرط ہے کہ اگر اللہ کی ذات میں کوئی شریک کر کے کہ اللہ کے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں, سمجھ لینا کوئی راستہ نہیں. اس لیے یہ محنت ہے اس یقین ایمان کو سیکھنے کے لیے. اس لیے کہا تھا کہ ہر آدمی 4 مہینے لگاوے اللہ کا راستہ سمجھنے کے لیے. کیونکہ اصل چیز یہی ہے, زیادہ وقت اسی میں لگانا چاہیے, کیونکہ جس مقصد کے اللہ نے بھیجا ہے اس میں زیادہ محنت کرنا چاہیے. تو اپنی قربانی کی سطح بھی بڑھانا چاہیے. اپنے مقصد کے لیے دنیا کی چاہے جس شکل کو چاہے جتنے دن کے لیے چھوڑنا پڑ جائے چھوڑنا چاہیے, کہ وہ مقصد پر آ جائیں گے. اور اگر مقصد پر نہ آئے, چیزوں میں پھنسے رہے, تو اس دنیا سے جانے کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. پھر جس طریقے سے جانور کے تھن سے دور نکلنے کے بعد واپس نہیں ہو سکتا, ایسا انسان اس دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کے محنت کی تیاری کے لیے آ نہیں سکتا. اس لیے اب ہم خود غور کریں, ہم سوچیں کہ جو ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی ہوگا قبر کے اندر, اگر فرشتہ بھی آ جائے ہمارے روح نکال لے, اور جا کر وہاں فرشتہ ہم سے پوچھے